رات دیوانی تانیہ طاہر ناولز کیس نمبر 56۔ بہارے کو ہوش آیا تو خالی کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ آنکھوں کے آگے ماضی اور حال چلنے لگا۔ اس کے منہ سے عجیب آوازیں نکلنے لگی جو شاید تکلیف سے کسی بھی انسان کے منہ سے نکل سکتی تھی۔ وہ بے چینی سے سر پٹکتی رونے لگی۔ اس وقت اس کی ارد گرد کوئی نہیں تھا جو اس کی یہ تکلیف دیکھتا، اور اگر شاید کوئی ہوتا تو دیکھ بھی نہ پاتا۔ دماغ اور دل میں خوف سے وحشت پھیلنے لگی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ماضی کی یادوں کو خود سے جدا نہیں کر پائی تھی، جبکہ حال اس کا رہا ہی کب تھا۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے زور سے مٹھیوں میں بیڈ شیٹ جگڑ لی اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اگر وہ اپنی حالت دیکھ لیتی تو شاید خود کو بھی پہچان نہ پاتی۔ صرف 2 دن میں وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے، جبکہ رو رو کے سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں، بالکل زرد چہرہ اور بکھرا حلیہ۔ وہ پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھی اور جلدی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ وہ ابا جی کے کمرے میں تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اور کسی کی طرف دیکھے یا بولے وہ جلدی سے باہر بھاگنے لگی۔ بہارے! اینی نے ہی سب سے پہلے اسے دیکھا اور پکارا، جبکہ بہارے بھاگ رہی تھی اور اینی کی آوازوں سے وہ اور بھی گھبرا کر تیزی سے بھاگتی جا رہی تھی، جیسے سب سے دور بس اسی کے پاس چلی جانا چاہتی ہو۔ اینی کی آواز کے پیچھے ورشا بھی بھاگتی ہوئی نکلی، جبکہ بہارے بنا جوتے کے ہر چیز سے بے پرواہ مین گیٹ کی جانب دوڑتی چلی گئی۔ اس سے پہلے وہ دروازے سے باہر نکلتی، اینی نے اسے پکڑ لیا۔ چھوڑ دو مجھے، جانے دو مجھے جانے دو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں یہاں کیوں رہوں؟ مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے دارا کے پاس جانا ہے، مجھے جانے دو، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ اینی کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھی۔ اینی کو لگا اس کا دل مٹھیوں میں جکڑ گیا ہو۔ وہ بہارے کی کیفیت دیکھ کر اسے سینے سے لگائے خود بھی رونے لگی۔ یہی حال ورشا کا بھی تھا، جس نے بہارے کو آگے سے پکڑا ہوا تھا۔ دارا! وہ چیخنے لگی۔ ورشا نے اینی کی طرف دیکھا۔ جانے دو اینی بہارے کو، ورشا نے آنسو صاف کرتے ہمت پکڑتے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس کی دماغی کیفیت دیکھو، اینی روتے ہوئے بولی، جبکہ باقی سب کے آنے سے پہلے ورشا چاہتی تھی وہ چلی جائے۔ اگر گھر کے بڑے آ جاتے تو اسے روک لیتے۔ ابا جی نہ جانے کسی مولوی سے ملنے ساتھ کے ساتھ گئے تھے، جبکہ باقی سب آفس گئے ہوئے تھے اور گھر کی بڑی خواتین آرام کی غرض سے کمروں میں تھیں۔ سہائے بھی آرام کر رہی تھی۔ اس کی خوشخبری کی خبر بھی سب کو پتہ چل گئی تھی، مگر کوئی کیسے خوش ہوتا، غم جو اتنا بڑا کھڑا تھا سامنے۔ لیکن سہائے کی جانب سے تسلی بھی ہو گئی، تبھی اب تک کوئی نہیں آیا تھا۔ اس کی دماغی کیفیت کو جب دارا بھائی دیکھیں گے تو فیصلے کو یوں لٹکائیں گے نہیں، وہ جلد کچھ سوچ لیں گے۔ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا بہارے کو اس طرح۔ ورشا نے آنسو صاف کیے۔ اینی کو بھی یہ بات مناسب لگی، حالانکہ وہ دونوں یہ سب اپنے دماغ سے کر رہی تھی۔ اینی مجھے جانے دو۔ بہارے نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے اینی کو دیکھا اور اپنے بازو آزاد کرانا چاہے، جبکہ اینی نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ورشا اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ بہارے نے نہ آگے کچھ نہیں سوچا۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں سے نکلی، لیکن اینی نے گارڈ کو اس کے پیچھے بھیج دیا تاکہ وہ دیوانی یوں ہی بھاگتی ہی نہ رہے۔ وہ دونوں اندر آ گئیں، جبکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ کسی بڑے کو پتہ چل جاتا تو ان دونوں پر سخت برہم ہوتا۔ کہیں بہارے کو نکال کے ان لوگوں نے غلطی تو نہیں کر دی تھی، کیونکہ اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ وہ دونوں دعا گو تھیں کہ بہارے دارا تک پہنچ جائے۔ وہ دونوں خود بھی کانپ رہی تھی خوف سے۔ ڈرائیور نے زبردستی اسے بٹھا لیا تھا۔ وہ بے چینی سے بیٹھی تھی،
لیکن جیسے ہی اپنا گھر دیکھا تو وہ جلدی سے باہر نکل کے بھاگی، لیکن کسی نے غور سے اسے دیکھا تھا اور مسکرا اٹھا، جبکہ بے آواز ہنسنے کے ساتھ وہ تالیاں بجانے لگا تھا۔ جبکہ بارے ہر چیز سے انجان گھر کے اندر داخل ہوئی اور ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی اندر آئی تو سانس پھول رہے تھے۔ یہ گھر اس کا تھا، اس نے کہا تھا یہ گھر اس کا ہے، امی نے بھی کہا تھا یہ گھر اس کا ہے، تو اسے چھوڑ کے وہ سب یہاں کیوں آ گئے تھے؟ وہ آنسو صاف کرتی اندر داخل ہوتی کہ امی اور نشرت سامنے اس کے کمرے سے نکلتی ہوئی آ رہی تھی۔ دونوں کی نظر بہارے پر گئی تھی اور جیسے ہی گئی حقیقتاً وہ دونوں ایک دم اس کی جانب بڑھی تھی، کیونکہ وہ بہارے لگ نہیں رہی تھی۔ بہارے باہر کھڑی ہی ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ امی، اس کے لب پھر پھر آئے۔ امی سنبھل سی گئی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ آہستگی سے بولی، جیسے بیٹے کی وجہ سے تھک سی گئی ہو۔ امی پلیز مجھے اندر، وہیں رک جاؤ بہارے، یہ نشرہ تھی۔ امی نے حیرانگی سے نشرہ کی جانب دیکھا۔ تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے میرے بھائی نے، اور تم نے اسے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ اب ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیشہ ہم لوگوں کو تم لوگوں نے ڈیگریڈ کیا ہے۔ میں شہروز کے ساتھ دن رات رہی، لیکن نہیں، کسی ایک دن بھی انہوں نے زحمت نہیں کی کہ مجھے بتا دیں کہ کیا معاملہ ہے۔ بلال کی بات پر میں پوچھتی رہی ان سے، انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ اب تم دوبارہ میرے بھائی کی زندگی میں آنے کی کوشش مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ نشا غصے سے بولی، جبکہ لہجہ بھی بھیگ گیا تھا۔ بھابھی، بہارے نے دیوار تھام لی، میرا گھر ہے یہ، تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ بے حد کنفیوز سی کھڑی وہ بہارے بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے الگ مت کریں دارا سے، دارا کو بلا دیں، میں ان کے بنا کیسے رہوں گی؟ میں کیسے جیوں گی؟ جاؤ یہاں سے بہارے، چلی جاؤ۔ بہت مشکلوں سے وہ سویا ہے، اور ایک بار پھر تمہاری وجہ سے وہ جاگتا رہے گا، سگریٹ پیے گا۔ چاہتی کیا ہو تم؟ تمہاری وجہ سے میں اپنا بھائی اور میری ماں اپنا بیٹا کھو دے۔ نشہ جیسے ذہنی توازن میں نہیں لگ رہی تھی، ایک دم چیخی، میرا بھی تو سہارا ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ دارا وہ اندر آنے لگی۔ جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ۔ نشہ نے اسے دور دھکیلا، جبکہ امی نے نشہ کو روکنا چاہا۔ صفدر بھی بھیگی نظروں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ صنم گھر پر نہیں تھی۔ نشہ، طبیعت خراب ہو جائے گی، تمہاری بھی اس کی بھی۔ وہ آپ کی بہو نہیں رہی، اب اس کی پرواہ نہ کریں۔ معلوم نہیں اور کیا کیا چھپائی بیٹھی ہے، وہ غصے سے بولی۔ بہارے روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ بھابھی ایسا مت کریں، آپ تو ایسی نہیں تھیں، آپ کا دل تو بہت نرم ہے، اس پر رحم کھائیں۔ دارا، وہ سسک اٹھی اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور وہ باہر نکلا۔ اسے کان میں بس یہی آواز آ رہی تھی۔ وہ بے چینی محسوس کر رہا تھا، اور جیسے ہوش آیا تو دروازہ کھولتا وہ باہر نکل آیا۔ سامنے ہی وہ ٹھنڈے فرش پہ بے حال نشرہ اور امی کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ بس اس نے کچھ نہیں دیکھا، ایک لفظ بھی دوسرا اس کے دل و دماغ میں نہیں آیا۔ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہ اس کے قریب پہنچا، اور امی اور نشرہ کو ایک طرف کر کے وہ اس کے کانپتے سسکتے تھرتھراتے وجود کو اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں بھر چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جسے چاروں جانب سکوت چھا گیا۔ بہارے کی چیخیں نکل گئیں۔ اسے اتنی سختی سے جگڑ لیا کہ اگر وہ جدا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ چلا رہی تھی۔ دارا سرخ چہرے سے اسی ٹھنڈے فرش پہ بیٹھا، اسے خود میں سمیٹ چکا تھا۔ اتنی سختی تھی اس کے مضبوط بازوں میں کہ کبھی نہیں چھوڑے گا اسے۔ وہ بے سان رو رہی تھی۔ دارا،
مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جگڑے اپنے کامتے ہاتھ بنا کسی قصور کے بھی جوڑ چکی تھی۔ کیا قصور تھا اس کا؟ اس نے کیا ہی کیا تھا؟ دارا نے اس کے کامتے ہاتھ تھام لیے۔ اس کا چہرہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پیاسے کو کنواں مل گیا ہو اور ساری پیاس بجھ گئی ہو۔ اس کی پیشانی پر سب کے سامنے بوسہ دیتے اس نے وہاں کھڑے لوگوں پر واضح کیا تھا، وہ اس کی ہے، اس کی خوشی، اس کا چین، اس کی دیوانگی۔ اس نے سب سے چھپا لیا، خود میں سختی سے چھپا لیا۔ اٹھو۔ کچھ دیر بعد وہ بولا۔ بہارے نے کچھ کھایا نہیں ہوا تھا، 2 دن میں کوئی 10 بار بے ہوش ہو چکی تھی، اور اب بھی سکت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے بازوں میں ہی جھول گئی۔ دارا نے ایک لمبا سانس کھینچا تھا۔ اگر اس نے دل کی مان ہی لی تھی تو دماغ کو بھی زبردستی دل کی راہ پہ لانا ہی تھا۔ بازوں میں اسے ٹھنڈے فرش سے اٹھا کر بھرتے اسے بنا کچھ کہے کسی سے بھی اپنے کمرے میں لے گیا۔ امی نے آنسو صاف کیے۔ امی، نشا حیرانگی سے بولی، میرے بیٹے نے جو بھی فیصلہ کیا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ نشا جو بھی فیصلہ کیا ہے، بس اگر بہارے دارا کی خوشی اس کی پہلی ترجیح ہے تو ہم دونوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ امی نے نشا کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ لیکن دھوکہ دیا ہے ہمارے ساتھ، وہ نفی کرنے لگی۔ نشا آپی، آپ ایسے مت کہیں، بھابھی کے بنا دارا بھیا نہیں رہ پائیں گے، صفدر بولا۔ تو نشا امی اور صفدر کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ جبکہ امی نے بھی ان دونوں کو وقت دینے کا سوچتی وہ خود بھی چلی گئیں کمرے سے۔ دارا نے اس کے بے ہوش وجود کو بیڈ پہ لٹایا اور موبائل نکال کے گارڈ کو کال کی، جس سے فوراً ڈاکٹر کو بلانے کا اس نے آرڈر دیا تھا۔ موبائل ایک طرف پھینک کر اس کے حلیے پر ایک نگاہ ڈالی۔ یہ 2 دن تھے جو اس نے اس کے بنا گزارے تھے۔ اس کے پاؤں دیکھے جو گرد سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے پاؤں کی گرد صاف کی اور بے ساختہ ہی اس کے دونوں پاؤں تھام لیے۔ مدہوشی میں بھی وہ کانپ رہی تھی۔ سرخ ہوتی نظروں سے وہ تب تک اسے بیٹھا دیکھتا رہا جب تک ڈاکٹرز نہیں آ گئے۔ کوئی ایک ڈاکٹر ہوتا تو بیان کیا جاتا، پورے ڈاکٹرز کی ٹیم تھی، نرسز تھی۔ وہ دور ہٹ گیا، اس کو ڈرپس لگی تھی۔ سر، ان کا ڈپریشن سے نکلنا ضروری ہے، بچہ آپا خطرے میں ہے، ڈاکٹر نے کہا تو دارا نے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ جی یہی سچ ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا اور دارا نے سر ہلا دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں پہ ڈرپس لگی تھیں۔ نرس نے اس کی جانب دیکھا۔ سر، ہم میم کو فریش کر دیں؟ وہ سوال کرنے لگی۔ نہیں، رہنے دے، میں خود کر لوں گا۔ نہ جانے عجیب پوزیسیو کا شکار سا وہ اس بات محسوس کرنے لگا خود کو۔ نرس نے سر ہلا دیا۔ پھر بھی اس کے پاؤں پر لگنے والے زخموں کو روئی اور ڈیٹول سے صاف کر کے اس نے پٹی کر دی۔ دارا ان سب کی گھنٹے بھر کی ٹریٹمنٹ کمرے میں ایک طرف کھڑا دیکھتا رہا، اور جب وہ سب فری ہو گئے تو چلے گئے۔ وہ بہارے کے پاس آ گیا، اس کی پیشانی پر سے بال ہٹائے، بال بھی الجھے بکھرے سے تھے۔ ابھی وہ اس کی جانب دیکھ ہی رہا تھا کہ امی کمرے کا دروازہ بجا کر کمرے میں آ گئی۔ دارا نے ان کی جانب ایک نگاہ دیکھا اور نگاہ پھیر لی۔ دارا، امی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ آپ کے پوتے یا پوتی کی ماں بھی تھی، امی جس کو آپ نے اور اپنے گھر میں داخل ہونے نہیں دیا۔ وہ شکوے بھرے لہجے میں بولا۔ امی ایک دم پریشان ہو گئی۔ میں نے کبھی اپنی ماں کو کسی کے آگے جھکنے دیا ہے؟
وہ ان کی جانب دیکھ کر پوچھنے لگا، آپی کے اتنے مسائل کے باوجود کبھی آپی کو شہروز بھائی کے سامنے جھکنے نہیں دیا، خود ان کے آگے جھک گیا، کیونکہ عورت کی عزت میری نظر میں کیا ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، پھر آپ نے میری بیوی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ وہ بولا، تمہاری وجہ سے تم پریشان تھے، بہارے کو دیکھ کر مزید پریشان ہو جاتے۔ نشرہ نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں مزید تکلیف پہنچے۔ بیٹے ہم لوگوں سے بدگمان نہ ہو۔ امی نے اس کا چہرہ تھاما۔ میری ایک بات آپی تک اور آپی کے سسرال سمیت ایک ایک فرد تک پہنچا دے۔ میری بیوی کے ساتھ اچھا یا برا کرنے کا حق صرف مجھے، دارا سکندر کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، اور میں برداشت بھی کسی کا نہیں کروں گا۔ آپی کو یاد دلا دیں کہ ان کے شوہر نے مجھے ذلیل و خوار کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے تب بھی اف کا لفظ نہیں اٹھایا، لیکن بہارے کے ساتھ کوئی بھی ایسا رویہ رکھے گا میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی، تم خفا مت ہو۔ تم جانتے ہو نا مجھے تم کتنے عزیز ہو، اور جس سے تم محبت کرتے ہو دارا، تمہاری ماں کو اس سے محبت خود بخود ہو جاتی ہے۔ اگر تم کہو گے تو میں بہارے سے اپنے رویے کی معافی مانگ لوں گی۔ اس نے غصے سے ماں کی طرف دیکھا۔ آپ سب مل کر مجھے پاگل کر دیں۔ وہ چڑ گیا۔ امی ہنس دیں۔ مجھے بھی میری بہو عزیز ہے، لیکن اس دن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ تھامے بول رہی تھی۔ دارا نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے نا؟ وہ ان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ امی نے اٹھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پر، وہ بولی تھی، بہت زیادہ۔ وہ پھر سے بولی، تم بھی ریسٹ کر لو، اب جب اٹھو گے تو اچھا سا کھانا سب اکٹھے کھائیں گے۔ وہ اسے پیار کرتی بولی، جبکہ دارا نے سر ہلا دیا۔ امی نے اس کا چہرہ تھام کر اپنی جانب موڑا۔ ناراض ہے میرا بیٹا اپنی ماں سے؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی، آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگتا ہے میرے بس اور اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ بچوں کی طرح ان کے سینے سے لگ گیا۔ امی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہاں، محبت ہی توڑتی ہے، ایک مضبوط توانا مرد کو محبت توڑ دیتی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی۔ تمہیں پتہ ہے دارا، یہ اللہ کی آزمائش ہے ہماری طرف۔ تمہیں اپنی بیوی کو نہیں، اس معصوم 10 سالہ بچی کو انصاف دلانا ہے، جو تب اس زیادتی کا شکار ہوئی جب اسے اپنی بھی ہوش نہیں تھی۔ دنیا میں کتنی بچیاں ایسے وحشی درندوں کے ہاتھ چڑھ جاتی ہیں جو ان نازک پھول جیسی بچیوں کا بچپن، جوانی، پوری زندگی مسک کر دیتی ہے۔ وہ ساری زندگی قصور نہ ہونے کے باوجود اپنا منہ چھپائے چھپائے پھرتی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، بہارے بھی تو چھپاتی چھپاتی پھر رہی تھی، کہیں تمہیں پتہ نہ لگ جائے۔ کیا قصور ہوتا ہے ان معصوم بچیوں کا، جنہیں ہمارا معاشرہ پھر قبول نہیں کرتا۔ تم نے جو آج فیصلہ کیا ہے، میرا دل بے حد خوش ہے اس فیصلے پر، بے حد، کیونکہ تم انصاف دلاؤ گے، تم دلاؤ گے۔ اور یہ ایک بچی کی بات نہیں، ان ہزاروں اور لاکھوں بچیوں کو مڑ کر دیکھنا، جو شاید مر چکی ہیں، جو شاید زندہ ہیں، جن کے عضو کاٹ کے پھینک دیے گئے۔ یہ درندے، یہ وحشی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ وہ بولتی جا رہی تھیں، کبھی مت گھبرانا، کبھی بھی مت گھبرانا۔ اس کے پاؤں کی دھول تمہاری محبت کی نشانی ہے، دیوانگی کی نشانی ہے۔ امی نے اس کی توجہ اس کے پاؤں پر کرائی، جہاں چھوٹے چھوٹے پلاسٹر لگے ہوئے تھے۔
اب تم زیادہ نہ سوچو، آرام کرو، وہ بولی اور اٹھ گئی اور اس کا گال تھپ تھپا کر وہاں سے باہر چلی گئی۔ ان کے الفاظ، ان کی باتیں تارا کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ مڑ کر ایک نظر بہارے کو دیکھا اور گہرا سانس بھر گیا۔ 2 دن کی بے سکونی ختم ہو گئی تھی۔ اب کوئی بے سکونی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کوئی بے چینی نہیں تھی، اور اسے یقین تھا وہ اپنے دماغ کو بھی اپنے دل کی باتوں پر قائل کر لے گا۔ وہ اس کے ساتھ لیٹ گیا، اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ لیا اور اس کے کانپتے وجود کو خود میں بھیجے وہ آنکھیں بند کر گیا۔ لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کی، آنکھوں کے آگے وہ جوکر آ گیا۔ وہ جیسے غور کرنے لگا اپنے خیالی عکس پر۔ بہت غور سے وہ اپنے خیال میں اس جوکر کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ جوکر بھی اس کے خیال میں دارا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آنے والا کل کیا تباہی لانے والا تھا، دارا خود بھی انجان تھا۔ اس کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جانے والی تھی، وہ نہیں جانتا تھا۔